آج جمعے کا دن ہے اور تاریخ ہے 27 اگست 2021۔ میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور استاد اللہ بخش صاحب واک کے لیے کوئی زندان کی طرف نکلے۔ ٹوٹل ڈسٹینس جو ہمیں طے کرنا تھا وہ تقریباً 13 کلومیٹر تھا۔ مستونگ ڈیم پہنچ کر ہم نے چھوٹا سا بریک لیا اور پانی پی کر دوبارہ سفر کو روانہ ہو گئے۔ اس سال کسی مثبت سوچ زمیندار نے مستونگ ڈیم کے اندر مکئی کے بیج پھینک دیے جو کہ اب کافی بڑے ہو چکے ہیں اور مستونگ ڈیم کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ گرمی میں شدت ہوتی مگر کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ انسانی جسم چونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے اس لیے شاید انسان کو مٹی پہ چلتے ہوئے مزہ آ جاتا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے واک کرنے کے بعد ہم کوئی زندان کے بیس کے قریب پہنچ گئے۔ درخت لگانے کا احساس بندے کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کہیں کلومیٹر دور میں چل کر آئے ہوں اور آپ کو سنسان بیاباں میں ایک سبز درخت نظر آ جائے۔ چائے کے لیے لکڑی لانے کا کام استاد اللہ بخش نے کیا اور تربوز کاٹنے کا کام مجھے سونپا گیا۔ آؤٹنگ پہ جا کے سب سے پہلے کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر کا میں ختم کرنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے ہم نے تربوز کھا کے خوب انجوائے کیا۔ صرف ہم نے نہیں بلکہ چیونٹیوں نے بھی ہمارے ساتھ ساتھ تربوز کا جوس چوس کے خوب انجوائے کیا۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ لوگ واک کرتے ہو 20-22 کلومیٹر، تو یہ کیسے آپ سے ہوتا ہے؟ یہ سوال میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا۔ اسلام بھائی، اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ لمبی واک کے لیے آپ کا اسٹیمنا لازمی ہے۔ اچھا، اسٹیمنا کے بغیر آپ واک نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح سے۔ تو اسٹیمنا کے لیے یہ ہے کہ شروع میں آپ چھوٹے چھوٹے اسٹار لیں، چھوٹے چھوٹے واک کر لیں، پھر گریجولی اس کو بڑھاتے جائیں۔ اچھا، اور لمبی واک میں جو سب سے بڑی بات میں نے آبزرو کی ہے وہ ہے سیلف موٹیویشن۔ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے جائیں اور اس کے علاوہ ایک اچھی ول پاور بھی لازمی ہے۔ ول پاور ہونا چاہیے۔ ول پاور ہونا چاہیے۔ تب تک واک کا کیا اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ برسک واک نہیں کر رہے۔ برسک واک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو، آپ کا سانس پھولنے لگے اور پسینہ نکلنے لگے، تو تب واک کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ لوش صاحب، آپ نے بھی یہ 2 مرتبہ ہمارے ساتھ واک کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ واک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ سر، واک میں کہتا ہوں سائیکلنگ سے پہلے میں سمجھتا ہوں واک ہے۔ اچھا، کیونکہ واک میں اتنا بڑا خاصیت میں نے دیکھا، اور دوسرے سائیکلنگ، تیسرے جو مرتبہ جو نا تیراکی میں، سوئمنگ میں، کیونکہ واک کے اندر آپ کے جو تمام میڈیکلی سسٹم ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ آج کل اپنے آپ کو جو نا مطلب معذور کر کے رکھا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ کو ٹائم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ایک ہفتے میں جو نا ایک دن واک کو بندہ ٹائم دے دے تو وہ بہترین صحت، بہترین ماحول، یعنی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فزیکلی مینٹلی طور پر انسان فٹ ہو تو تب جو ہے نا ہر چیز کر سکتا ہے۔ اگر مینٹلی فٹ نہ ہو تو مینٹلی فٹ ہونے کے لیے تو میں کہتا ہوں سب سے بڑی چیز ہے جو واک۔ مغرب کی نماز پڑھ کے ہم نے واپسی شروع کر دیا کیونکہ حسین بھائی ہمارے لیے آ کے انتظار کر رہے تھے اور کھانے کا انتظام کر رہے تھے۔ جب تک کھانا تیار ہو جائے ہم نے سوچا کیوں نہ اس بیچ میں چائے کا بندوبست کیا جائے، تو یہ کام ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے کیا اور بہت ہی بہترین کڑک چائے بنائی۔ حسین صاحب اور استاد اللہ بخش نے کڑھائی بنایا جو بہت ہی مزیدار تھا۔ کھانا کھا کر چاندنی رات میں بیٹھ کر گپ شپ لگانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ چونکہ ملکی وے آماچ پہاڑ کے بالکل اوپر آ چکا تھا اس لیے میں نے کچھ ایسٹرو فوٹوگرافی کی اور ہم لوگ واپسی کے لیے نکلے۔